السلام علیکم جی، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں عدنان یعقوب ہوں. میرے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آپ اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بڑی مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، خوشیاں شادیانے بجائے جا رہے ہیں. آپ بھی حیران ہوں گے کہ خوشی کی خبر ہے کیا. بعض لوگ جو حکومتی حمایتی ہیں ان کو تو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ حکومت کے جو وزراء ہیں، حکومت کے سپورٹر ہیں، بہت زورے ایک دوسرے کو مبارکباد. میں کہتا ہوں اگر وہ ہو ایک دوسرے کے گھر مٹھائی لے کے نہ پہنچ جائیں. یہ خوشی کی خبر آپ سننے کے لیے بھی بےتاب ہوں گے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. خوشی کی خبر ہے جناب، آئی ایم ایف نے پاکستان کو قرضہ دینے کی جو پروگرام کی بحالی تھی اس کے لیے اعلان کر دیا ہے. پاکستان کے 6 کروڑ ارب ڈالر ملنا تھے، 3 کروڑ ارب ڈالر مل گئے تھے. باقی اب میں وسیم سے جانوں گا جی ایگزیکٹ فگر ہے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر اب ہمیں آئی ایم ایف دے گا. خوشیاں شادیانے. بھائی ہم کب تک بجائیں گے؟ جب آپ لوگ کسی سے قرضہ لینے جاتے ہیں، آپ کے حالات تنگ ہوتے ہیں. میں اپنی ذاتی مثال لیتا ہوں کہ میرے پاس جب بجٹ ختم ہو جاتا ہے، میں کسی دوسرے بندے سے مانگتا ہوں تو مجھے امبیرسمنٹ ہوتی ہے. اچھا میں اسے لے بھی لیتا ہوں تو مجھے ٹینشن رہتی ہے کہ بھائی میں نے اس کو واپس بھی کرنے ہیں. پاکستان کی آج کی تاریخ نہیں ہے. میں اس کے اوپر تنقید اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے حکمران ٹھیک ہے، ہماری وقت کی ضرورت ہے، ہماری معیشت سٹیبل نہیں ہے، ہمیں آئی ایم ایف کے قرضے کی ضرورت ہے، یہ تو ایک الگ سے حقیقت ہے. لیکن اس کے اوپر خوشیاں شادیانے مبارکبادیں. بعض نون لیگ لوگ تو دوست کئی مٹھائیاں لے کے نہ پہنچ جائیں ایک دوسرے کے گھروں میں. ماضی کیا تھا عمران خان کی حکومت میں، ان کا بھیانک چہرہ کیا تھا، میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، وسیم ملک ہے، سپریم کورٹ بیٹ دیکھتے ہیں، سیاسی صورتحال بھی جانتے ہیں. میں ان سے تھوڑی سی رائے لوں گا کہ یہ جو آج حکومت میں سیاسی پنڈت بیٹھے ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں، ماضی میں عمران خان کی حکومت میں آئی ایم ایف کی غلامی کہتے تھے. احسن اقبال صاحب، بلاول بھٹو صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ کیا کیا کہتی تھیں، ان کے جملے کیا تھے. اور آج خوشیاں شادیانے، قوم کو مبارکبادیں. اتنی منافقت کیا پاکستان کی عوام کو بیوقوف ہم کب تک بنائیں گے؟ پاکستان کب سٹیبل ہوگا؟ یہ جو قرضے ہمارے اوپر اتنے بے بہا چڑھ رہے ہیں، یہ کب اتریں گے؟ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا؟ ہماری بچوں کی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ہم غلام تر غلام بنتے جائیں گے، یا کوئی ایسا کوئی خدا کی طرف سے کرشمہ ہوگا؟ کیونکہ سیاستدان تو اس قابل ہی نہیں ہے ہمارے کہ وہ قرضے تو لیتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی واضح حکمت عملی کوئی پلان نہیں ہوتا. میں باقی چیزیں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا، لیکن وسیم آپ سے یہ تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ بڑے ڈھول دھماکے بجائے جا رہے ہیں، 1 ارب 17 کروڑ ڈالر آئی ایم ایف ہمیں دینے جا رہا ہے. خوشیاں منانی چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اچھا، آپ کا جو انٹرو تھا اس میں آپ کی تشویش جو تھی، جو مجھے بظاہر نظر آئی کہ وہ پیسے واپس کیسے کریں گے. تو ہمارے وہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ہمارے ایک لیڈر تھے سیاسی جماعت کے، مذہبی سیاسی جماعت کے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت حل دیا تھا کہ پیسے واپس کیسے کرنے ہیں. نہیں کرنے، نس جو. تو یہ تو خیر ایک آن اے لائٹر موڈ. اب جہاں تک دوسری بات ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ جی سیاست ہوتی رہتی ہے، بدقسمتی سے ہماری سیاست ہوتی رہتی ہے. پاکستان کو آئی ایم ایف کی تو ضرورت تھی، پیسے تو ملنا، کیونکہ آپ کے جو اس وقت ریزرو رہ چکے ہیں، آپ کی اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، بظاہر یہ 1 ارب اور 17 کروڑ ڈالر کی جو آج اپروول ہوا ہے اور وہ پیسے رواں ہفتے مل بھی جائیں گے، وہ اس لیے ضروری ہیں کہ جب تک وہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے تو جو آپ کا انویسٹر ہے، جو آپ کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے، یا اس کے علاوہ جو آپ کا ڈالر ریٹ ہے، وہ جب تک بے چینی کی کیفیت ہوگی تو وہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس لیے تو یہ ضروری تھا. اس کے بعد ہی جب تک آپ کو اگر آئی ایم ایف ہی پیسے نہیں دے گا تو آپ کے دوست ممالک بھی بعض اوقات آپ کو انکار کر دیتے ہیں. تو یہ تو ضرورت تھی. مگر میرے نزدیک جو سب سے اہم ہے، یہ اہم بھی نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے جب یہ تمام تر آئی ایم ایف سے ڈیل کی تو اس وقت جو سیاست ہو رہی تھی وہ بھی میرے لیے کوئی زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بالکل اسی طرح ہی کرتی ہیں کہ اس وقت جن جن لوگوں کے آپ نے نام لیے وہ قومی اسمبلی میں کھڑ کر جو ایجنڈا تھا اس کی کاپیاں پھاڑ کر بڑے ہی نظریاتی اور پتہ نہیں کیا اس وقت بنتے تھے کہ آئی ایم ایف کو بیچ دیا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے بیچ دیا ہے پاکستان کو، پاکستان کی خود مختاری کو. اور اب وہی سچویشن تحریک انصاف کر رہی ہے. مگر میرے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی جو پچھلے 10 دن سے اور بالخصوص آج اور کل سے جو ایک پورا پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جو کے پی اور پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں، انہیں جو پاکستان کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ خط لکھ دیں، اور اس حوالے سے جو تیمور جھگڑا صاحب ہیں کے پی کے وزیر خزانہ، انہوں نے یہ بھی کہا بقول جو آج میڈیا میں تمام مبینہ طور پر آڈیو لیکس بھی چلائی گئیں. اگر واقعی یہ سب سچ تھا تو اس کے باوجود آئی ایم ایف نے پیسے کیسے دے دیا آپ کو؟ اگر یہ سارا سچ تھا تو آئی ایم ایف کے پیسے دینے سے تو میرے نزدیک تو وہ پھر وہ مہر لگ چکی ہے نا آپ کو، جو عمران خان کہتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور اس بات پہ بھی مہر لگ چکی ہے کہ اس میں امریکہ کا بڑا کردار ہے، اور اس بات پہ بھی مہر لگ چکی ہے کہ آپ کے پاکستان کے آرمی چیف نے امریکہ کے جو انڈر سیکرٹری ہیں انہیں کال کر کے کہا تھا کہ آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا، لہٰذا اس میں کردار ادا کریں. تو اگر امریکہ اس میں سارا کردار ادا کر رہا ہے تو اس میں امریکہ
کیوں آخر کردار ادا کر رہا ہے؟ پھر تو عمران خان صاحب کا جو ایک الزام تھا مبینہ طور پر کہ ایک ساری رجیم چینج کے پیچھے امریکہ تھا، پھر تو آج اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات کہ بدقسمتی سے اب چاہے آئی ایم ایف کے پیسے مل گئے، ہمارے کو ریزرو اتنے زیادہ نہیں بڑھ گئے، آئی ایم ایف کے 1 ارب اور 17 کروڑ ڈالر کے بعد کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کا جواب بالکل نہیں میں ہے، مہنگائی بڑھے گی۔ اس وقت پاکستان میں بدقسمتی سے سیلاب کی صورتحال ہے، اگر اس کو بھی ایڈ کر لیں تو اگلے 10 مہینے 12 مہینے مہنگائی کی شرح جو 42% ہے، میرے منہ میں خاک، یہ 50 سے بھی اوپر جائے گی۔ اور اس کے بعد ان احمقوں نے، یہ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ سارا پروپیگنڈا جو کیا ہے، تحریک انصاف حق بجانب نہیں ہوگی اس وقت کہنے میں کہ اگر اس وقت آپ کی بات سچ مان لی جائے، آپ کی آڈیو لیکس کی بات سچ مان لی جائے، تو پاکستان تحریک انصاف تو سب سے سخت مخالف تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف سے یہ ڈیل نہیں ہونے دینی، اور اسی آئی ایم ایف ڈیل کے نتیجے میں ہی یہ سارا پاکستان میں جو مہنگائی بڑھے گی۔ تو جو پچھلے 10 روز کا پروپیگنڈا ہے نا، یہ احمق اگلے 10 مہینے نا اس بات کی مزید اسی طرح کرتے رہیں گے اور اس کا جواب دیتے رہیں گے، جو کہ ان کے لیے ناممکن نظر آتا ہے۔ میں وسیم میرے ساتھ ہی رہیں گے، میری کریکشن بھی کر دیں گے، چیزوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، کہیں پہ اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب تک پاکستان کے قیام میں آنے کے بعد ہم کتنی بار آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں، کتنے سیاستدانوں نے اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا ہے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے ہر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس وقت آئی ایم ایف کی مخالفت کرتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے اس نے تو ظاہر آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں۔ پاکستان اب تک 22 سے زیادہ پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ کر چکا ہے، اور یہ منصوبے کب سے شروع ہوئے ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ پاکستان 1947 میں بنا، 11 سال تک ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے، ہمارے معاملات ٹھیک چلتے رہے۔ 1958 میں ہم آئی ایم ایف کے پاس پہلی بار گئے، ضیاء الحق کے دور میں، ایوب خان کے دور میں ہم 3 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے، بھٹو کے دور میں ہم 4 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے، ضیاء الحق کے دور میں ہم 3 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے، بینظیر بھٹو کے دور میں 2 بار، 1 بار اور 2 بار گئے ہم، اور اگلے ان کے جو دوبارہ دور آیا تھا اس میں 3 بار ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے۔ بیچ میں جو 1992 کے بعد نواز شریف کا دور تھا اس میں ہم 1 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے، مشرف دور میں ہم 3 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے، زرداری دور میں ہم 1 بار آئی ایم ایف کے پاس گئے 2013 کے بعد، پھر نواز شریف صاحب کا اقتدار تھا، پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے اور سب سے زیادہ رقم ہم نے ان سے لی۔ پھر 2019 میں آئی ایم ایف نے ہمارے لیے پروگرام 100 ارب ڈالر کا اعلان کیا۔ اچھا، یہ تمام حکومتیں آئی ایم ایف کے پاس جاتی رہی ہیں۔ پروپیگنڈا، منافقت، منافق چہرے کیا ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں، زیادہ دور نہیں جاتے، میں آپ کو بہت زیادہ ماضی میں نہیں لے کے جانا چاہتا۔ 2013 میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو عمران خان کہتا تھا کہ انہوں نے سب سے زیادہ قرضے لیے ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو آج کی امپورٹنٹ سرکار، تمام وزیر، مریم نواز کہتی تھی کہ ناک کی لکیریں نکلوا دی آئی ایم ایف نے، ایسن اقبال کہتے تھے ہمیں آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا، بلاول بھٹو کہتے تھے ہم آئی ایم ایف کی غلامی میں جی نہیں سکتے۔ اب منافقوں، جاہلوں، بغیر تو میں اس سے اوپر کیا کہوں آپ لوگوں کو کہ اس وقت آپ آئی ایم ایف کی غلامی کہتے تھے، آج اب آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے، تب تو آپ کہتے تھے عمران خان آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گیا۔ آئی ایم ایف حقیقت ہے پاکستان کی معیشت کی، ہم اس کو نہیں جھٹلاتے، لیکن عوام کو بیوقوف بنانا بند کریں، سیاستدان جو ہیں منافقت بند کریں۔ ٹھیک ہے، ہماری معیشت نہیں سنبھل سکتی، ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، وسیم سے اس کا جواب میں لوں گا، آپ لوگوں نے اس کا جواب کمنٹ باکس میں دے دینا ہے، یا آپ اپنے آپ سے یہ سوال کا جواب ضرور پوچھیے گا کہ آخر کب تک ہمارے سیاستدان آئی ایم ایف سے پیسے لیتے رہیں گے، قرضے لیتے رہیں گے، اور جو آج ڈھول بج رہے ہیں یہی ڈھول کب تک بجتے رہیں گے؟ ہم قرضہ لیتے ہیں، پھر بعد میں خوشی سے شادیانے بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ قرضے کے اوپر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ اسی طرح رہا تو پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا؟ پاکستان کس طرح، ایک دور تھا کہ 80,000 کا ایک پاکستانی فی بندہ جو ہے وہ مقروض تھا، آج 1,30,000 کا ہر بندہ مقروض ہے۔ یہ قرض بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں کیا قرضوں کے نیچے دبتی جائیں گی؟ تو پھر بات تو سچی ہے کہ ہم غلام ہیں امریکہ کے بھی اور آئی ایم ایف کے بھی، تو کیا ہم ایک آزاد ملک کے، آزاد ریاست کے باشندے ہو کر بھی کبھی آزاد ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج کی تھوڑی سی چونکہ آئی ایم ایف کے والے سے باتیں چل رہی تھی، میں نے اس کے اوپر جو ٹیلی فونک ایک لیک ہوئی وہ چیزیں ہوئی، وہ وسیم نے آپ سے ڈیٹیل بات کر لی، اس کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ، آئی ایم ایف کی غلامی سے، امریکہ کی غلامی تو الگ بات ہے، ہم کب نکلیں گے، ہماری معیشت کب سنبھلے گی؟ وسیم مجھے تھوڑا سا جواب دیجیے گا، پھر ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اچھا، آخر میں میں جلدی سے، جو حقیقی آزادی یہ ایک سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے، مگر آج کل کی اس دنیا میں گلوبل ولیج میں امریکہ اور چائنا جیسی 2 بڑی طاقتیں بھی حقیقی آزاد نہیں ہیں، حقیقی طور پر خود مختار نہیں ہیں، تو میں تو اسے صرف ایک سیاسی نعرہ سمجھتا ہوں۔ جہاں تک بات رہی آپ کے جذبات کی بھی میں قدر کرتا ہوں، آپ کی تشویش اور آپ کا درد، کیونکہ بحیثیت پاکستانی
یہ ہر ایک پاکستانی کی آواز ہے. مگر یہاں پر ایک ون لائنر ہے اور ایک آخری بات اور ایک سب سے اہم بات وہ یہ کہ جو پاکستان سے امریکہ کو فون کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر IMF ہمیں پیسے نہیں دے رہا تو اس میں کردار ادا کریں، تو جس دن انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ IMF کی بجائے جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، جب تک اس ملک میں جمہوریت میں اگر 5 سال کسی حکومت کو دیے گئے ہیں تو چور راستوں سے دوسروں کو لایا نہیں جاتا، ذاتی اناد، بغض اور انا کی خاطر اس ملک کو چلایا نہیں جاتا، اور اس ملک کو عوام اور عوامی نمائندے چلاتے ہیں، تو بہت جلد اس ملک کو IMF کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. بہت جلد یہ ملک اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہو جائے گا. اور بہت جلد آپ خود دیکھ لیں جو اس وقت حکومت آئی ہے، فارن ریمیٹنس جو عمران خان صاحب کے دور میں کتنی کثیر تعداد میں آ رہی تھی، اب میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا آدھی رہ گئی ہیں. بیرون ملک پاکستانی سب سے زیادہ سرمایہ آپ کو بھیجتے ہیں، وہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ ٹیلی تھون ہمارے سامنے ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کو کرنی پڑ رہی ہے. اس ٹیلی تھون کے بعد دیکھیے گا ایک وزیر اعظم کی بھی ایک فنڈ جو ایک وہ بنایا گیا تھا، اس میں کتنے رقم آئی اور اس میں کتنی رقم آئی. تو جب تک عوامی نمائندے نہیں آئیں گے اور جو اس ملک کے فون کرنے والے ہیں یا مقتدرہ ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر تب تک یہ ایسے حالات چلتے رہیں گے. بہت شکریہ وسیم. اور آخر میں پھر وہی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہمارے کرتے دھرتے جو اپنے آپ کو پاکستان کے مالک سمجھتے ہیں، اگر وہ لائل ہو جائیں تو وسیم کی بات ٹھیک ہے کہ ہم ان قرضوں کے بوجھ سے کوئی پراپر حکمت عملی طے کر کے پاکستان کا مستقبل بنا سکتے ہیں. اور اگر صورتحال یہی رہی کہ ہمارے حکمران منافق چہروں کے ساتھ عوام کے حقوں میں دھول جھونکتے رہیں گے اور IMF کے نام سے یہ ڈرامے بازی کرتے رہیں گے، تو پھر ہمارا مستقبل اللہ نہ کرے بہت برا ہونے والا ہے. کیونکہ آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کی ہمیں فنڈ ملے گا تو پاکستان سٹیبل ہو جائے گا، معیشت سٹیبل ہو جائے گی. یہ وقتی تو ہوگا، تا دیر پاکستان کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ کیا حکمت عملی ہے؟ جو اس وقت کرتے دھرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سوال آج ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.